سوشل میڈیا کے دو طرح کے پہلو ہیں، ایک پہلو ہے اس کے فوائد کا اور ایک پہلو ہے اس کے نقصانات کا۔ پہلے اس کے فوائد کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں اور پھر نقصانات کی طرف گفتگو کریں گے۔ سوشل میڈیا، اس میں کوئی شک نہیں، بلا شک و شبہ دور جدید کی بہترین ایجاد ہے، جس کے ذریعے سے بے شمار مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ بڑی بڑی لمبی جدوجہد کے بعد جن معلومات تک ہم رسائی حاصل کر سکتے تھے، اب ایک کلک کے ذریعے سے ہم ان معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی طالب علم کو کسی مسئلے کے اندر مشکل درپیش آتی ہے تو وہ انٹرنیٹ سے ماہرین کو تلاش کرتا ہے اور وہاں سے اپنی مطلوبہ معلومات کو حاصل کر لیتا ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے بڑی بڑی اعلیٰ یونیورسٹیوں کے اندر داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی مسئلے کے اندر بڑے بڑے ایکسپرٹس کی رائے جو ہے وہ لی جا سکتی ہے، ان سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہر شعبے کے اندر، بینک اور تجارت سے لے کر معیشت، معاشرت، مذہب اور سیاست تک ہر موضوع پر انٹرنیٹ سے ہمیں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا جب خط و کتابت کا دور تھا اور خط لکھا جاتا تھا تو ایک بڑے لمبے پروسیس کے بعد اس شخص تک خط پہنچتا تھا جس تک ہم پہنچانا چاہتے تھے۔ پھر زمانے نے تھوڑی ترقی کی، ٹیپ ریکارڈر اور لینڈ لائن کا زمانہ آ گیا اور لوگ پیسے خرچ کرتے اور لینڈ لائن کے ذریعے سے بیرون ممالک میں اپنے پیاروں سے بات کرتے، یا پھر ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے اپنی آواز ریکارڈ کر کے اپنے پیاروں تک پہنچائی جاتی تھی۔ اور ہم نے خود وہ زمانہ دیکھا، بچپن کے اندر میرے والد محترم سعودی عرب کے اندر تھے، تو ہم یہاں سے نعتیں، اپنی باتیں، اپنے سارے جتنے بھی کنبے کے قبیلے کے ہمارے دوست احباب تھے، رشتہ دار تھے، ان سب کی باتیں جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے ان کو بھیجتے تھے اور وہ وہاں پر سنا کرتے تھے۔ پھر زمانہ تبدیل ہوا اور موبائل کا دور آ گیا۔ جس فون کے لیے ہمیں چل کر بڑے دور پی ٹی سی ایل پر جانا پڑتا تھا وہ ہمارے ہاتھ کے اندر آ گیا، لیکن انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی۔ اگر بیرون ممالک ہمارے کسی عزیز کو ہم نے کوئی تصویر، کوئی ویڈیو بھیجنی ہو تو انٹرنیٹ کی یہ جدید سہولیات موجود نہیں تھی، میسر نہیں تھی، تو میموری کارڈ کے اندر ویڈیوز بنا کر سیو کر کے وہ میموری کارڈ جو ہے وہ بھیجا جاتا تھا۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے، میرے بڑے بھائی دبئی کے اندر گئے تو 2-2.5 سال تک وہ واپس نہ آ سکے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو ان کی ویڈیوز ہم بناتے، اپنی ویڈیوز، سب کی ویڈیوز بنا کر وہ موبائل یا وہ میموری کارڈ جو ہے وہ ان کی طرف ہم بھیجا کرتے تھے۔ جانے والا لے کر جاتا، پھر وہ وہاں سے اپنی ویڈیو بنا کر جو ہے وہ ہماری طرف بھیجا کرتے تھے۔ لیکن اس جدید ٹیکنالوجی سے اتنی سہولت ہوئی کہ جن پیاروں کو دیکھنے کے لیے ہم ترستے تھے، آج واٹس ایپ کے ذریعے، ایمو کے ذریعے، اسکائپ کے ذریعے اور دیگر اپلیکیشن کے ذریعے سے ہم گھر بیٹھے گھنٹوں ان سے نہ صرف بات کر سکتے ہیں بلکہ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور خوشی غمی میں ان کو شامل بھی کر سکتے ہیں۔ اس قدر جدید ٹیکنالوجی نے ہمیں جو ہے وہ سہولت مہیا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں یہ سب نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمت عطا کرتا ہے تو پھر چاہیے کہ اس نعمت پر شکر ادا کیا جائے، اور فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو ان تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنی بھی نعمتیں، جدید سہولیات ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اتنی مشکلات ہمارے لیے آسان ہو گئی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔